الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب حضرات کو خیر اور عافیت میں رکھے۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ریاض الصالحین کا باب نمبر 13 ہے، جس کا عنوان ہے باب فی بیان کثرت طرق الخیر، یعنی یہ باب ہے خیر اور بلائی کے راستوں کے کثرت کے بیان میں۔ اس باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث ہمیں سننے کو ملے گی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی اور بلائی کے وہ راستے بدلائے ہیں کہ اگر انسان اس راستوں کو اپنائے گا اور اس راستے پر چلے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب کا مستحق بنے گا۔ اس کے متعلق جو امام نبوی رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی چند آیات ذکر کی تھی، وہ پچھلی ویڈیو میں آپ حضرات نے ترجمہ اور مختصر سی تفسیر کے ساتھ سماعت فرمائی تھی۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ذکر کریں گے اور پڑھیں گے۔ تو جو پہلی حدیث امام نبوی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے وہ ابو ذر جندب ابن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ای الاعمال افضل، کہ اعمال میں کون سا عمل افضل ہے؟ قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان باللہ والجہاد فی سبیلہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ قلت، تو میں نے عرض کیا ای الرقاب افضل، کون سا غلام آزاد کرنا بہتر ہے؟ قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انفسها عند اہلها واکثرها ثمنا، اس غلام کو آزاد کرنا بہتر ہے اور افضل ہے جو اس کے اہل و عیال کے نزدیک اس کے گھر والوں کو زیادہ محبوب ہو، واکثرها ثمنا، اور جس کی قیمت بھی زیادہ ہو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے پھر عرض کیا فَإِن لَمْ أَفْعَلْ، اگر میں یہ نہ کر سکوں جو کام آپ مجھے بتلا رہے ہیں، اگر میں یہ نہ کر سکوں، قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تُعِينُ صَانِعًا، کہ آپ کام کرنے والے کی مدد کریں، او تصنع لأخرق، یا جو کام نہ کر سکے اس کا کام کرے۔ قل، تو میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ ارأیت ان ضعفت عن بعض العمل، یا رسول اللہ مجھے بتلا دیجئے اگر ان میں سے کچھ کاموں میں کمزور پڑ جاؤں اور یہ میں نہ کر سکوں۔ قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکف شرک عن الناس، کہ اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھو، اپنے شر کو لوگوں سے روکے رکھو۔ فإنها صدقۃ، کیونکہ بے شک یہ صدقہ ہے، فإنها صدقۃ منک علی نفسک، کیونکہ یہ تمہاری طرف سے تمہاری جان پر صدقہ ہے۔ متفق علیہ، اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ دونوں حضرات نے روایت کیا ہے۔ حدیث کی تشریح، ایمان باللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا ہر عمل صالح کی اساس اور بنیاد ہے۔ اس کے بغیر کوئی عمل نہ تو عند اللہ مقبول ہے اور نہ اس پر کوئی اخروی جزا اور ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے کے بعد درجہ جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کا ہے، یعنی اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دینا اور جان کا نذرانہ پیش کر کے گواہی دینا کہ اللہ کا دین ہی سچا دین ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یعنی اللہ نے خرید لی ہے مومنوں سے ان کی جان اور ان کا مال اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ اور اس کے بعد ایسا غلام آزاد کرنا جو گھر والوں کو محبوب ہو اور اس کی قیمت بھی زیادہ ہو، یعنی اپنی محبوب اور قیمتی چیز اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ ہرگز نہ حاصل کر سکو گے نیکی میں کمال جب تک نہ خرچ کرو اپنی پیاری چیز کو، یعنی جتنی محبوب اور پیاری چیز اخلاص اور حسن نیت کے ساتھ خرچ کرو گے اسی کے مطابق اللہ سے بدلہ ملنے کی امید رکھو۔
اعلیٰ درجے کی نیکی حاصل کرنا چاہو تو اپنی محبوب اور عزیز ترین چیزوں میں سے کچھ اللہ کے راستے میں سے نکالو اور خرچ کرو۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز سے دل بہت لگا ہوا ہو اس کو اللہ کے راستے میں دینے کا بہت اجر و ثواب ہے۔ اگر بندہ یہ مذکورہ کام انجام نہ دے سکے تو پھر خدمت خلق ہی کرے، مخلوق خدا کی خدمت کرے، لوگوں کی ان کے کاموں میں مدد کرے، خاص طور پر بوڑھے اور کمزور لوگوں کے کام کرے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو آخری درجہ یہ ہے کہ اس کے وجود سے کسی کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچے اور اس کے شر سے کسی کو آزار نہ ہو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا مسلمان بنائے کہ ہمارے ہاتھ اور ہماری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احادیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔